پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ کہتا ہے کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی چنگی خبر نہیں، اور آپ کے چہرے پہ بھی غصے کے اور خوف کے ملے جلے تاثرات آ جاتے ہیں. تو وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میری امی پریشان ہوں گی اور ناراض ہوں گی اور میرے پہ نظر اور کڑی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ نہیں کہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے سچ بولے تو آپ پینک میں مت آئیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کریونگ ہو رہی ہے تو اگر ارجنٹ ہے تو ابھی کال کرو، اپنے کاؤنسلر کے ساتھ بات کرو، اور اگر تھوڑی کریونگ ہے تو پھر کل بات کر لینا. اور فی الحال جب تک تمہیں کریونگ ہے تم اپنا دھیان اس طرف لگا لو یا فلاں چیز کی طرف لگا لو، کوئی میوزک سن لو یا واک کر لو یا نہا لو یا کچھ کھا پی لو، کچھ نہ کچھ کر لو، مووی دیکھ لو، ٹی وی دیکھ لو. ہر ایک کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا سیپریٹ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ ہم بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. جیسے آپ کی خواہش تھی کہ کوئی دوائی دیں تو میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ نہ دو. یعنی اب وہ جس سٹیج پہ ہے اس سٹیج پہ وہ اپنے آپ کو دوائی کے بغیر مینیج کرے تو یہ بہت آگے کی بات ہے، یہ آگے کی بات ہے. اور وہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے تو ایک پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ بھی ہے. اور بیچ بیچ میں کبھی نہ کبھی اس کا رابطہ ہو جاتا ہے شیطان سے بھی. کبھی کوئی وائی فائی اگر اسٹرانگ ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. نہیں، وہی تو بتانا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کے لیے کوئی ایک اصول نہیں ہوتا. ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فوکس اس کو کہتے ہیں، کہ مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف حکمت عملی، اور پھر سیم لوگوں کے بارے میں مختلف حکمت عملی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جنوری میں کچھ اور، فروری میں کچھ اور، دسمبر میں کچھ اور. حکمت عملی بدلتی رہتی ہے. کہ جو دوائی ہوتی ہے وہ ایک سٹیج ہوتی ہے، پھر ایک سٹیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوائی کے بغیر چلانا ہے اس کو. یہ پروگرس ہے، یہ ون سٹیپ فارورڈ ہے. تو اس کا بھی سٹیپ فارورڈ ہوا ہے، اور اس میں اس کا کوئی تلخ تجربہ ضرور ہوا ہے. یہ جب گھر سے گیا تھا اور کچھ دن یہ کہیں رہا تھا داتا صاحب یا ادھر ادھر اس علاقے میں، تو شیئر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہوا. اور جو ایکسکیوز انہوں نے بنایا تھا کہ جی ان کی بیوی طلاق مانگ رہی ہے یا طلاق لے رہی ہے یا لے چکی ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. نشہ کرنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، بلکہ یہ پچھتاوے کا باعث بننا چاہیے تھا. پچھتاوے کا بننا چاہیے تھا کہ میں نے نشہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہوا. لیکن انسان کا ذہن ہے وہ دونوں طرف چلتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ہن میرے طلاق ہو گئی ہے، ہن تو میں نشہ ضرور کراں گا. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.